ماڈرن خواتین پردہ کیوں نہیں کرتی؟ حدیث میں بے پردہ عورت کے لیے وعید اور قرب قیامت کی علامت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجنبیوں میں بن سنور کر ناز و انداز سے چلنے والی عورت ایسی ہے جیسے قیامت کے دن۔ چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ ماڈرن خواتین پردہ کیوں نہیں کرتی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ اس معاملے میں مغرب کی تقلید کا شکار ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس نہیں کہ ان کا اپنا دین ان کو کس بات کی ترغیب دے رہا ہے، اور وہ اندھا دھند مغرب کے جال میں پھنستی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ نے بنیادی طور پر عورت کے اندر حیا ڈال رکھی ہے، لیکن شیطان یعنی مغرب کا کمال ہے کہ اس نے عورت کو اس کی حیا بھی بھلا دی اور اس کے دین کی تعلیمات بھی۔ سو مسلمان عورت بے پردہ و بے حیا ہو کر یہ محسوس کرنے لگی ہے کہ وہ بھی آخر کار ماڈرن بن ہی گئی۔ اس کی فطری حیا اس کو اس کے اندر کچوکے لگاتی ہے، لیکن وہ جدیدیت کے خوشنما لباس کو اتارنا پسند نہیں کرتی۔ آخر کار اس کے بے حیائی جیسے گناہ میں لذت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی لذت کے احساس کو پانے کے لیے وہ کپڑے پہن کے بھی برہنہ نظر آنے لگتی ہے۔ مردوں کی گندی اور غلیظ نظریں اس کے بے پردہ جسم پر پڑتی ہیں تو وہ لطف کی وادیوں کی سیر کرنے لگتی ہے اور سمجھتی ہے کہ وہ دنیا کی حسین ترین عورت ہے۔ حالانکہ بد نظر مردوں کا کام تو بد نظری ہے، چاہے سامنے کالی بھجنگ عورت ہو یا کوئی اور کچھ بد نظر تو بد نظری میں اس قدر مہارت حاصل کر لیتے ہیں کہ باپردہ خاتون کے پوشیدہ جسم سے بھی مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ کسی کو ترغیب دی جائے تو کہنے لگتی ہے کہ اصل پردہ تو دل کا ہوتا ہے، دل صاف ہونا چاہیے، اپنا اندر اچھا ہو تو مردوں کی بد نظری اور ہوس کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ بہت احمقانہ، جاہلانہ اور بے وقوفانہ بات ہے۔ اگر دل ہی کو صاف رکھنا کافی ہوتا تو پردے کے بارے میں خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اتنا واضح احکام اور ان کی تشریح کیوں دیتے؟ پھر امہات المومنین کے دل نعوذ باللہ کیا پراگندہ تھے کہ ان کو جس کی وجہ سے پردہ کرنا پڑا۔ میرے خیال میں 3 ہی عورتیں ایسی بات کر سکتی ہیں۔ ایک وہ جو بے پردگی میں لذت رکھتی ہو اور اسے چھپانے کے لیے اپنی نگاہ میں بڑے فلسفے پیش کر رہی ہو، دوسری وہ جو دین کے بارے میں شدید لاعلمی کا شکار ہو، اور تیسری وہ جو پردہ کرے لیکن اپنے آپ کو دوسری جدیدیت کی ماری خواتین کے سامنے کمتر محسوس کرتی ہو، چنانچہ اس احساس کمتری کو چھپانے کے لیے ایسی احمقانہ باتیں کہتی ہو۔ یہ تیسری خاتون تو قابل حیرت ہے کہ اپنے دین پر عمل کر کے بھی احساس کمتری کا شکار رہے۔ کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدائے عظیم نے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ کیا اس کو معلوم نہیں کہ مصلح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کرنے کی کتنی تاکید کی ہے؟ کیا اس کو معلوم نہیں کہ اس کا مذہب اسلام کتنا بڑا اور سچا مذہب ہے؟ پھر وہ اپنے مذہب پر عمل کرنے سے کیوں کتراتی ہے؟ کیا اس لیے کہ لوگ اس کو پینڈو وغیرہ کہیں گے؟ تو ایسی عورت کو یہ جان لینا چاہیے کہ سچائی کو بولنے اور اس پر عمل کرنے میں عظمت ہے۔ اسلام مذہب صادق ہے تو اس پر عمل کرنے میں عظمت کیوں نہ ہوگی؟ آج مسلمان گھرانوں میں بھی عورتیں ٹھیک وہی لباس پہنتی ہیں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جہنمیوں کی 2 قسمیں جن کو میں نے دیکھا نہیں ہے۔ اس کے بعد دونوں قسموں کی علامات بیان کی گئی ہیں۔ دوسری قسم کی جہنمیوں کی علامات ان الفاظ: اور جو عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہی رہیں، دوسروں کو رجھائیں اور خود بھی دوسروں پر رجھیں، ان کے سر پر بالوں کی آرائش اونٹنی کے کوہان کی طرح ہو، ناز سے گردن ٹیڑھی کر کے چلیں، اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجنبیوں میں بن سنور کر ناز و انداز سے چلنے والی عورت ایسی ہے جیسے قیامت کے دن تاریکی، کہ اس میں کوئی نور نہیں۔ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس زینت کے جو آپ سے آپ ظاہر ہو جائیں، اور اپنے سینے پر دوپٹے اوڑھے رہا کریں۔ سورۃ النور آیت نمبر 31۔
اس آیت کا صاف مطلب یہ ہے کہ تم اپنی طرف سے اپنا بناؤ سنگار اور زینت و آرائش غیروں سے چھپانے کی کوشش کرو، پھر بھی اگر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو معاف ہے، مگر تم میں یہ جذبہ اور شوق ہرگز نہ ہو کہ اپنا بناؤ سنگار غیروں کو دکھاؤ۔ سر اور سینہ خاص طور پر زینت کی جگہ ہیں، اس لیے اس کے ڈھانپنے اور چھپانے کی بھی خاص تاکید کی گئی ہے۔ آج کی بے حیا عورتیں جس طرح بن ٹھن کر اپنا حسن اور بناؤ سنگار دکھانے کے لیے باہر آزادی سے گھومتی پھرتی ہیں، قدیم جاہلیت میں بھی اسی طرح گھوما کرتی تھیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ تم وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں جمی بیٹھی رہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور اپنے گھروں میں جمی رہو، قدیم جہالت کے طریقے پر اپنے آپ کو دکھاتی مت پھرو۔ سورۃ الاحزاب۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلمان عورتیں اپنے چہرے پر نقاب ڈالنے لگیں اور کھلے چہروں کے ساتھ پھرنے کا رواج بند ہو گیا اور بے ضرورت گھر سے باہر نکلنا ہی موقوف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں کو توفیق دے کہ قرآن و حدیث کے احکام کے مطابق اپنے ستر اور پردے کا اہتمام رکھیں اور موجودہ دور کی بے حیائی اور بے پردگی سے بچیں، آمین۔ قدیم جاہلیت کے طریقے اور جہاں تک جدیدیت کا اور جدیدیت کے دیے ہوئے القابات کا سوال ہے تو آج کل کی اس جدیدیت کے اثرات پر ذرا نظر ڈالیے۔ اتنی گندی اور غلیظ جدیدیت تو رسول اللہ خدا کے زمانے سے پہلے بھی ہوگی، یقیناً ہوگی، تو آج کل کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ ہے، اور جس طرح سے زمانہ جاہلیت کے لوگ اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے انسانیت کی بلندیوں تک پہنچے، اسی طرح ہم بھی اسلام ہی پر عمل کر کے عظمتوں کی منازل طے کر سکتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی غلطی نہیں کہ بے پردگی اور بے حیائی سے جدیدیت یا اصل جدیدیت قائم ہو، بلکہ قدیمیت ہے۔ انسان پستی میں اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ کیچڑ کو آسمان سمجھ رہا ہے۔ کچھ خواتین پردہ نہ کرنے کا یہ عذر پیش کرتی ہیں کہ انہیں اس معاملے میں رشتہ داروں کی حمایت حاصل نہیں۔ میری ایک بات سنیے، اگر آپ کے رشتہ دار آپ کو روز قیامت جنت میں جانے سے روکیں گے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہی کہ آپ ضرور جنت میں جائیں گے اور ان کی نادان باتوں کو بالکل بھی نہیں سنیں گی۔ اسی طرح اس دنیا میں بھی آپ کے رشتہ دار آپ کو دین پر عمل کرنے سے روک رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ دین اسلام ہی پر عمل کر کے آپ خدا کی رضا اور خوشی اور جنت الفردوس میں مقام پائیں گی، تو آپ کو ان سے ڈرنے اور جھجکنے کی ضرورت نہیں۔ آپ سکون سے اپنے دین پر عملی قدم رکھیں، باحیا اور باپردہ بننے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی مشتاق رہیں۔ میں آپ کو گواہی دیتی ہوں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا اگر آپ ہر قسم کے تانوں کو پیچھے ہٹا کر باپردہ بن کر رہیں۔ کچھ خواتین موسم گرما میں دوپٹے اوڑھتی ہیں جبکہ موسم سرما میں موٹی چادر اوڑھتی ہیں۔ نام یہ ہوتا ہے کہ حجاب اوڑھ رہی ہیں، بس ذرا موسم گرما میں گرمی محسوس ہوتی ہے تو بڑا حجاب چھوڑ کر بے پردہ ہو جاتی ہیں، یعنی توہین حجاب کی جا رہی ہے۔ ایسی خواتین سے گزارش ہے کہ برائے کرم یہ روش چھوڑ دیجیے۔ مسلمان خاتون کی یہ شان نہیں ہوا کرتی ہے، اور پھر بے حیائی کی ٹھنڈک سے پردے کی گرمائش بہتر ہے۔ یقین کریں، عورت جتنی خوبصورت اور برانڈڈ برقعے میں نظر آتی ہے، لاکھوں کا میک اپ، لاکھوں کے برانڈڈ سوٹ پہن کر بھی نہیں نظر آتی۔ ان خوبصورت خواتین کی تصویر کو دیکھ کر آپ کے دل میں بھی یقیناً پردے کا شوق پیدا ہو گیا ہوگا۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت عائشہ اور حضرت حتیجہ اور حضرت فاطمہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرح پردے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیاری بہنوں، پردے کو فیشن بنا لیں، ایسے فیشن نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو، جو گناہ کا سبب بنے۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پردہ کریں گے اور نامحرم مردوں کی ناپاک نظر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں اور اپنی ماؤں کو بھی پردے کا حکم کریں گے۔ اگر آپ کو یہ مفید معلومات، رہنمائی سے بھرپور ہدایت یافتہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کمنٹ باکس میں سلام کا جواب اور کسی بھی نیک بی بی کا نام ضرور ٹائپ کریں۔